وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 18واں پارا سورہ نور اور دی 31ویں آیت ہے جڑا آخری ٹکڑا میں تواڈے سامنے پڑھیا۔ اس مقام تے اللہ پاک نے ایک ایسے خطرے دی نشاندہی کی جس تو زیادہ معاشرے لی تباہ کرنے والی کوئی شے نہیں۔ ایسی ایٹم ہم سمجھتے ہیں کہ کسی جا کے رات پا جائے لکھاں انسان ایک لمحے تباہ ہو جاندے، یا زور دا زلزلہ آئے تو بستیاں جڑیاں زمین بوس ہو جاندیاں۔ کسی جگہ سکا بالن پیا ہوئے تو اتنے بارود تھوڑا جا رکھ کے انہوں اگ لگا دی جائے، پک کر کے اڑ گیا۔ یہاں نالوں بھی زیادہ خطرناک جڑا نا کم جڑا جس معاشرے پیدا ہو جائے بچ نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے تاریخ پڑھی ہے، بڑی بڑی ترقی کی دنیا نے، عمارتاں بنائیاں، پل بنائے، باغ بنائے، رونق خوشحالی، مگر اس فتنے نے جدوں جنم لیا ایک کیڑا پیدا ہو گیا جرثومہ، بالکل گڑ سڑ گیا۔ انہوں نے ڈگدیاں پھر کوئی نہیں بچا سکیا، نہ انہوں دی دولت، نہ انہوں دے لشکر، نہ خزانے۔ یہ فتنہ عورت دی اوریانی دا فتنہ، جدوں عورت سامنے آ جاندی ہے ننگیا ہو کے، نہ یونان بچیا، نہ روم بچیا، نہ مصر، نہ ہندوستان، نہ ایران، نہ عرب، کوئی قوم نہیں رہ سکی پھر، پاویں انہوں کو سارے سامان سی، علم و فن سی، برباد۔ حالانکہ عورت اللہ پاک نے کیسی شے پیدا کی جے حدود دے اندر رہے، یہ تو زیادہ کوئی مقدس اور محترم شے نہیں۔ یہ اللہ دے نبی اور رسول پیدا ہوئے، یہ ماں ہے جدے قدمہ تھلے جنت ہے، یہ بیٹی ہے تو فرمایا جدے 3 جم پین وہ واسطے دوزخ والوں پردہ بن جاندیاں، یہ بھیڑاں ہے تو فرمایا جابر اگر تو اس تو بیوہ عورت نہ شادی کی، حالانکہ تو اپنے باپ دا ایکو پتر سی، مگر مر لگیاں تیرے باپ نے آکھا میں شہید ہو چلیا پتر میدان ہو، اے 9 بھیڑاں انہوں محسوس نہیں ہونا چاہیے عبداللہ زندہ نہیں رہا، تیرا باپ مریا جڑا ہے انہوں محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت جابر نے ایک بیوہ عورت نہ شادی کر لی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تو فرمایا میں بیوہ نہ کر، فرمایا یار تو جابر کسی کمواری لڑکی نہ شادی کر دوں، پیو دا ایک پتر سی، انہیں تھوڑے باغات ہے کچھ کھیل مر لیں گے۔ فرمایا ابا جی نے اس وقت کیا سی، تو میں سمجھا کہ اگر میں اپنے ہان دی لایا تو اپنی رنگ رلیاں گم ہو جانا، یہاں بچیاں کس پوچھنا، اس تو میں اپنی جوانی ذبح کر دیتی، اپنی خواہشات ختم کرتیاں، ایک سیانی عمر دی لایا بے ماں بن کے رن سبھال۔ حضور نے خوش ہو کے 27 مرتبہ جابر لی بخشی دی دعا کی۔ اس تو بیوی ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم لہذا، تو ہر چوں سارے تو چنگے دن قیامت دے ہونے ہیں جنہاں دا سلوک اپنی گھر والی نہ چنگا۔ یہ تسی اللہ دی امانت وصول کر دے، جدوں نے میں قبول کیتی، کوئی بندہ کسی نے کہہ دی پھڑا سکتا؟ خدا دا قانون ہے جڑا تیرے لیے حلال کردا، تے اللہ ویکھ رہا اب تو دی امانت نہ کی رہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اسی خطبہ نکاح پڑھنے ہیں بے بندے گواہ نہیں ہو، اللہ خود اس مجلس میں موجود ہے، وہ ویکھدا ہے تیری نیت قبول کرنے کی، انہیں حساب لینا، یعنی بڑی شے ہے۔ حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جے حد چ رہو تو غیانی نہ آ جائے، فاما من طغی، جڑے حد تو باہر ہو جاندے اسی تو غیانی جاننے، دریا کناریوں باہر ہو گیا، ہڑ آ گیا تو تباہ ہو گیا سب، اندر روے کنی دنیا دے کم دریاواں ذریعے ہو، حد چ رہی مرد بھی حد چ رہا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جدوں شادی ہوندی ہے کسی بچے بچی دی وہ ادھا دین مکمل ہو جاتا، باقی ادھا دین جڑا نماز روزے حجاں کے وہ دی فکر کرے، اے آپ ادھا دین ایڈا وڈا عمل جنہوں اسی دنیا داری سمجھتے تھے، فرمایا دنیا داری نہیں، رب دے جہان دی رونق کے نہ قائم۔ اللہ قرآن خود آندا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جدوں عورتاں پاک ہون ناپاکی دے دنوں تو بعد انہاں دے قریب جاؤ، تے جڑی اولاد قسمت تہاڈے رب نے لکھ دتی انہوں تلاش کرو، اے میرا جہان آباد رکھو۔ اس تو جڑے نکاح نہیں کردے درویش ہیں اسی راہب ہیں، اللہ پاک فرمایا میرے دشمن سی، میں جہان آباد کر رہی عورتاں پیدا کیتیاں، تسی میری سکیم دی مخالفت کر دے، تسی دوزخی جے، کوئی جنت نہیں چڑھتی، تسی لعنتی جے، تے میرے کارخانے برباد کرنا چاہتے، نکاح کرو
اس تو حضور علیہ السلام بار بار فرماتے کہ لوگوں ایسیاں عورتوں نال نکاح کرو جڑیاں پیار کرن تے جڑیاں بچے جان. اور یہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا. اور حضرت ابو ذر جیسے درویش صفت آدمی پکار اٹھے کہ اللہ دے رسول تو صدقہ گنی جانا، تے آکھیا بیوی دے کول جانا بھی صدقہ، مباشرت بھی صدقہ، یہی صدقہ ثواب لکھتا اللہ. حضور نے فرمایا اگر یہ حرام طریقے نہ اپنی خواہش پوری کر رہا تو گناہ ہوندا کہ نہ ابو ذر؟ کیا ہوندا؟ تو فرمایا جدوں نے گناہ چھڈیا حد دے اندر رہا، اللہ دا حکم منیا، کیوں نہیں ثواب انہوں ملنا؟ جویں نماز روزہ نے حکم من کے کیتا تو حد دے اندر رہن تے جہان دی رونق کی. ہاں اس جہان دے اندر ساری خیر و برکت مرد عورت کہ ایک گھر بناؤ، پھر اولاد جان، انہوں دی تربیت